نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وعن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال قل آمنت بالله ثم استقم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. اما بعد. محترم ناظرین کرام اور سامعین حضرات، میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے پسندیدہ اور قابل قبول مذہب وہ اسلام ہے. اسلام کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بھی مذہب پسندیدہ نہیں ہے اور قابل قبول نہیں ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جو اس وقت انسانیت موجود ہے، ان سب پر لازم ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں، کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مسلمان ہونے کے بعد سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ دین اسلام پر ڈٹے رہنا اور اس پر ثابت قدم رہنا، کیونکہ مسلمان ہونے کے بعد اللہ رب العزت امتحان لیتے ہیں، مصیبت بھی آتی ہے، آزمائش بھی، اور طرح طرح کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن حکم یہی ہے کہ اسلام لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد اسلام پر ثابت قدم رہو. چنانچہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، آگے انسانوں کا جو سب سے بڑا دشمن ہے شیطان، اس کا تذکرہ کیا کہ اس کے پیچھے مت چلو، کیونکہ اس کا کام ہی یہی ہے، وہ گاٹی لگا کر بیٹھا ہوا ہے ہر اس انسان کو رستے سے بھٹکانا، رستے سے الگ کرنا جو مسلمان ہو جائے، جو کلمہ طیبہ پڑھ لے اور احکامات پر پابندی کرنا شروع کر دے. اس لیے اس کے اتباع مت کرو، وہ تمہارا واضح دشمن ہے. ایمان میں، اسلام میں پورے کے پورا داخل ہو جاؤ، کیونکہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد جو میں نے عرض کیا کہ مصیبتیں بھی آتی ہیں، مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. جیسے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی زندگی ہمارے نمونہ اور مثال ہیں کہ جب انہوں نے مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا، تو کیا کیا مصائب اور مصیبتوں کا سامنا انہیں کرنا پڑا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، حضرت عمار بن یاسر، اس کی والدہ، اس کے والد، اور جو غریب طبقے کہتے ہیں وہ تو آزمائشوں کا سامنا تو ان کو کرنا ہی پڑا، وہ تو مصیبتوں میں گرفتار ہوئے ہی ہوئے. لیکن جو بڑے لوگ تھے، جو سرداران قریش تھے، اگر وہ بھی مسلمان ہو جاتے تو انہیں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا. کتابوں میں اس طرح کے کئی واقعات مذکور ہیں اور موجود ہیں، احادیث میں بھی ہے اور طویلاً ذکر ہے کہ کس طرح انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اور یہ مصیبتیں آتی ہیں انسان کو آزمانے کے لیے، اور آزمانا، مشکلات کا لانا اور مصیبتوں کا سامنا کروانا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور انہوں نے ہر امت میں ایسا کیا ہے اور کریں گے بھی. چنانچہ قرآن مجید میں بھی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ گمان کریں گے کہ وہ کہیں گے کہ ہم نے ایمان لایا اور اسے ہم چھوڑ دیں گے، آزمائش میں نہیں ڈالیں گے اس کو؟ البتہ آزمائش میں ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ، تاکہ تم لوگوں کے درمیان جو اچھے لوگ ہیں، جو برے لوگ ہیں، کون سے ایسے لوگ ہیں جن کے اندر اسلام کی محبت ہے اور کون سے ایسے لوگ ہیں جن کے اندر اسلام کی محبت نہیں ہے. جن کے اندر اسلام کی محبت ہے وہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جن کے اندر نہیں ہے وہ ناکام ہوتے ہیں. چنانچہ حضرت عبداللہ بن ثقفی، سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک گرامی قدر صحابی ہیں. انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ،
قل لی فی الاسلام قولا، مجھے اسلام کے اندر ایک ایسی بات بتائیں کہ لا اسأل عنہ احدا بعدک، کہ آپ کے بعد میں کسی سے یہ نہیں پوچھوں. اور ایک دوسرے میں روایت ہے فی غیرک، آپ کے علاوہ میں کسی سے یہ بات مت پوچھوں، ایسی کوئی بات مجھے بتا دیں. ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، آپ کہہ دیجئے کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہوں اور پھر اس پر ثابت قدم رہیں، اس پر ڈٹے رہیں. ایمان لانے کے بعد پھر پیچھے مت پھریں. جو لوگ کرتے ہیں، جو لوگ اسلام کے لانے کے بعد پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ان کے لیے تو بہت دردناک عذاب اور وعیدات ہیں. قرآن مجید میں بھی ہے ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا. جو ایمان لائے پھر جائے، پھر ایمان لائے پھر جائے، اللہ تعالیٰ نہ ان کو بخشے گا اور نہ ہدایت ہے ان پر، نہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیں گے. چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی بھی حدیث ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اندر 3 چیزیں ہوں گویا کہ اس نے ایمان کا لذت حاصل کر لیا، وہ ایمان سے لطف اندوز ہوا. ان میں سے تیسری چیز یہی ہے کہ وہ کفر کو اتنا ناپسند کرے اس کے بعد کہ اللہ رب العزت نے اس کو ہدایت دیا، ایمان کی دولت سے اس کو مالا مال فرمایا، وہ اس طرح اس کو ناپسند فرمائے جیسا کہ وہ آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے. کما یکرہ ان یلقی فی النار، جس طرح کہ اسے ناپسند ہے کہ اسے آگ میں دھکیل دیا جائے یا آگ میں پھینک دیا جائے. عموماً آج کل جو مسلمان ہیں وہ اسلام کے لذت کو حاصل نہیں کرتے. وہ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، اسلام کا مطالعہ نہیں کرتے، اسلام کو نہیں پڑھتے. اس لیے وہ دن بدن ان لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں جو لوگ اسلام سے دور ہیں اور اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں. جیسا کہ ابھی قریب کی بات ہے کہ ایک نوجوان شخص یہ کہہ رہا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کیوں کی، ہمیں بھی کرنی چاہیے. یا کہ یہ کہا کہ مسلمان ہونے کے لیے کیوں لازمی ہے کہ انسان مسلمان ہو جائے، انسان کیوں نہیں ہوتا؟ مسلمان تو بات کی چیز ہے نا، کوئی مذہب کی ضرورت کیا ہے؟ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جاہلانہ باتیں. اگر ہوا انشاءاللہ ایک دن میں ان کے بارے میں بھی تفصیلاً بات کروں گا آپ حضرات کے سامنے. لیکن یہ سوالات اس لیے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں کیونکہ لوگ جو ہے وہ اپنے اطراف کے لوگوں سے اٹھتے بیٹھتے ہیں جو اکثر غیر مسلم ہوتے ہیں یا مسلمان ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ غیر مسلموں سے متاثر ہوتے ہیں. وہ لوگ یہی سنتے ہیں، یہی ان کو جواب ملتا ہے، اسی طرح ان کے بھی ذہن میں یہی بات بیٹھ چکی ہوتی ہے. وہ طرح طرح کے سوالات کرنے لگتے ہیں اور پھر ایک وقت آتا ہے چونکہ وہ اپنے نہ مسائل کسی عالم سے پوچھتے ہیں، نہ مدرسے میں جاتے ہیں، نہ مسجد میں جاتے ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں، اسلام سے دور ہیں، اس لیے ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ وہ غیر مسلم ہو جاتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں. کسی بھی مسلمان کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ اسلام پر اعتراض کرے. اسلام پر وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں جب وہ اسلام سے ناواقف ہوتے ہیں. آپ اسلام کا مطالعہ تو کیجئے، ان کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کے اندر کتنی غلطیاں ہیں اور غیر مذہب میں کتنی غلطیاں ہیں. دیکھا جاتا ہے عموماً آج کل کچھ کمیونسٹ ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، یا ان لوگوں کے ذہن میں نہیں ہوتا لیکن پھر بھی وہ اس طرح کے کہتے ہیں کہ دیکھو فلان شخص نے یہ کہا، جیسا کہ کہتے ہیں منڈیلا نے یہ کہا، چی گوہرا نے یہ کہا، فلانی نے اپنے حکومت میں یہ کی، فلانی نے اپنے حکومت. تو آپ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیوں بات نہیں کرتے؟ کیونکہ رحمت للعالمین ہے اور ہمارے لیے نمونہ اور مثال ہیں، ہمیں تو وہی حکم کی کہ ان کی اتباع کرو. لیکن اکثر ان لوگوں کے ذہنوں سے ان کا ذہن مل جاتا ہے جو ہمارے ہے ہی نہیں، جو ہمارے حقیقت میں دشمن ہیں، لیکن ہم انہیں اپنا دوست سمجھ کے ان کے ساتھ بلکہ ان کا آگے لانے کی کوشش میں یہ باتیں کر دیتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم مجمعین پر انگلیاں اٹھتی ہیں، ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتراضات ہوتے ہیں، اور یہ سارے اعتراضات کی وجوہات صرف اس لیے ہیں کہ اسلام سے ناواقفیت ہے.
پر یہی سوالات کے پیچھے چلتے چلتے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اسلام ایک غلط اور ایک خراب مذہب ہے جس کے اندر اتنی ساری خرابیاں ہیں، پر وہ ایک بڑا سا فہرست تیار کر کے لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ ساری غلطیاں اسلام کے اندر ہیں، حالانکہ وہ غلطیاں نہیں ہیں۔ اگر انہیں سامنے رکھ کر بات کیا جائے، اگر انہیں شریعت کے نظر سے دیکھا جائے جو قرآن میں موجود ہے، احادیث میں موجود ہے، اگر اس کو مسلمانوں کی نظروں سے دیکھا جائے تو پھر پتہ چلے گا کہ وہ 100% درست اور صحیح بات ہے۔ اس لیے خواہ مخواہ اسلام پہ اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جب اعتراض ہوتا ہے، جب کوئی بات آپ کے سامنے آ جاتی ہے تو آپ اس کو حل کرنے کی کوشش کریں، اس پر تحقیق کرنے کی کوشش کریں، اور جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں انہیں چاہیے کہ وہ علماء سے رجوع کریں اور ان سے پوچھیں کہ یہ بات کیوں ایسا ہے اور یہ بات کیوں ایسی ہے۔ یہ سارے صورتحال آپ لوگوں کی نظروں میں اور آپ لوگوں کے سامنے ہوں گی، لیکن وہ لوگ جو غیر مسلم ہوتے ہیں وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، آپ ان سے پوچھو، وہ ان کو بتا ہوگا کہ اسلام کی قیمت اور اس کی قدر کیا ہے۔ مسلمانوں کو تو وراثت میں اسلام ملا ہے، باپ تھا، اب بیٹا مسلمان ہے، باپ مسلمان ہے، اس کے اندر اتنی طلب نہیں ہے، چاہت نہیں ہے۔ چاہت اس کے اندر ہے جو پہلے کسی اور مذہب کے اندر ہو اور اس کے اندر وہ گرفتار ہو، طرح طرح کی مصیبتیں اس پر ہوں اور وہ ٹوکریں کھانے لگے اور اس کو بعد میں پتہ چل جائے کہ یہ اسلام ہے اور مسلمان اسے کہتے ہیں اور اسلام یہ ہے، تو پھر اس کو پتہ چل جاتا ہے تو وہ پھر اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ جبکہ ہمارے مسلمان بھائی وہ روزانہ اسلام سے دور جانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اسلام واضح ہے، نہ دین میں سختی ہے نہ شریعت میں سختی ہے، سختی کسی میں بھی نہیں ہے۔ بقول حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب حفظہ اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں کہ دین کے اندر، اسلام کے اندر سختی نہیں ہے، آسانی ہے لیکن منمانی نہیں ہے، جو دل آپ کا چاہے آپ وہ کرو، یہ چیز نہیں ہے۔ اسی طرح یہی بات ہے، بالکل 100% صحیح بات ہے کہ دیکھو وہی چیز اللہ رب العزت کے نزدیک قابل قبول ہے جو اللہ رب العزت کو چاہیے۔ اللہ رب العزت جس چیز کو چاہتے ہیں اسی طرح اس کو کر کے ان کو دے دینا، اس میں آپ بھی راضی ہوں گے، اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا، اور آپ کے اندر آپ نور سے منور ہوں گے، اور اللہ رب العزت آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ لہٰذا پہلے تو مسلمان ہو جاؤ، پھر مسلمان ہونے کے بعد اسلام میں ڈٹے رہو، اس پر قائم رہو، پیچھے پھرنے کی کوشش مت کرو، اور اس وقت تک انسان پیچھے نہیں ہٹ سکتا، پیچھے نہیں جا سکتا، دوسرے مذہب کو اختیار نہیں کر سکتا کہ جب تک وہ اپنے اسلام کو سمجھے، وہ مطالعہ کرے۔ صرف ظاہری بات کو دیکھ کر فیصلہ کرنا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جیسے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غیر مسلم ہو جاتے ہیں، اسلام سے پھر جاتے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے نہ انہوں نے اپنی زندگی میں قرآن پڑھا ہے، نہ احادیث سے اس کو کوئی واسطہ ہے، نہ کسی عالم دین کے محفل میں جا کر اس نے کبھی اپنے سوالات کا ان کے سامنے رکھ دیے، نہ کبھی ان سے بات چیت ہوئی۔ ان چیزوں سے ہمیشہ دور رہے، اور بعد میں آخر جب وہ غیر مسلم ہوئے تو یہی چیزیں سامنے آ گئی کہ وہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ اسلام سے ہی ہمیشہ دور رہا ہے، غیر مسلموں کے چنگلوں میں رہا ہے۔ اگر وہ اسلام کے اندر ہے تو اسلام کا مطالعہ بھی کرے، اس کو پڑھے بھی، اور اگر وہ غیر مسلم بھی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اسلام کا مطالعہ کرے، اس کو سمجھے، اس کو سوچے، پھر اس کے بعد اسلام کے اندر داخل ہو جائے، اور اسلام کے بعد اندر داخل ہونے کے بعد پھر مرتد نہیں ہونا ہے، کیونکہ مرتد کی سزا وہ قتل ہے۔ کہ 3 چیزوں کے اندر جس کے اندر سب کا اتفاق ہے کہ کسی بھی مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، مگر 3 چیز میں۔ نمبر 1 قصاص میں، کہ جب ایک شخص دوسرے شخص کو قتل کر دیتا ہے بغیر کسی گناہ کے اور ثبوت کے، اس کو قتل کیا جائے گا بدلے میں۔ دوسرا الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموها نکالا من اللہ، جو ایک قرآن مجید کی ایک آیت تھی، منسوخ ہے لیکن حکم باقی ہے کہ جب
شادی شدہ عورت اور شادی شدہ مرد آپس میں زنا کریں تو انہیں قتل کر دیا جائے، اور تیسری جو ہے وہ یہی ہے کہ جب کوئی شخص مسلمان ہو، اسلام لانے کے بعد پھر وہ مرتد ہو جائے، اس کے بدلے میں بھی اس کو قتل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی قتل کی صورت نہیں ہے۔ اور ایک باقی ہے، وہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے اس کو بھی قتل کر دو، لیکن اس میں اختلاف بھی ہے، لیکن ان تین چیزوں میں سب کا متفقہ ہے، یہ متفقہ فیصلہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔